قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. تقلب کیا روٹ ہے؟ قاف لام بے، بار بار پلٹنا. وجہ کا آپ کے چہرے کا، فیس کو کہتے ہیں. فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف، یعنی آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے تھے؟ مثلا کوئی شخص بس کے انتظار میں کھڑا ہو تو وہ کیا کرتا ہے، جدھر سے بس آنی ہوتی ہے وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد انکانشیسلی، یعنی اسے پتا ہوتا ہے کہ ابھی وقت ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی بس گزرے تو وہ فوراً دیکھتا ہے کہ کہیں وہ بس تو نہیں جس میں مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ وحی کے انتظار میں، اور وحی میں بھی خاص اس حکم کے انتظار میں جس میں قبلے کی تبدیلی ہونا تھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. اس میں بھی نولی وہی واو لام یہ روٹ ہے. قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا جس سے تو راضی ہو جائے گا. ترضا رے داد یہ راضی ہونا. فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ. شطرہ شطر کہتے ہیں سمت کو، جہت کو، سائڈ کو، رخ کو. دور دراز مقام سے کسی چیز کی طرف رخ کرنا. المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ یا مسجد؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی. حرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ بچپن میں جب میں نے قرآن پڑھا تھا، ناظرہ پڑھ رہی تھی، تو میں کہتی ہائے مسجد کے ساتھ حرام لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو حرام چیز جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے نا. تو مسجد حرام کیوں ہے؟ کس چیز کے لیے حرام ہے؟ دنگا فساد کے لیے. حرمت والی مراد ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں، فَوَلُّوا تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو. اجتماعی حکم ہے سب مسلمانوں کے لیے. کدھر پھیر لو؟ شطرہ اسی کی سمت. کس کی سمت؟ مسجد حرام کی سمت. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود و نصارہ. لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں. کیا؟ انہ الحق بے شک وہ حق ہے. کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قبلے کا مقرر ہونا، یعنی یہ حکم. من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل. کیا روٹ ہے؟ غین فعلام غافل. اما اس سے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز اللہ کو سب پتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی آپ انتظار میں ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم جلد ہی تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ حکم کب آیا تھا؟ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا. آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. ظہر کی نماز تھی. 2 رکعتیں پڑھا چکے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نماز کے اندر ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب آپ خود سوچئے 2 رکعتوں کے بعد حکم ہوا کہ آپ ادھر منہ کر. تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے آگے آئے اور پھر سارے صحابہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف کر لیا. کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی، کسی نے بھی حجت نہیں کی.
کیونکہ نماز تو سکھاتی اطاعت ہے. یعنی بغیر ایک لفظ بولے فوراً ادھر مڑ گئے. ہمیں ذرا سا کام کرنا ہو کوئی تو ہم کتنا شور کرتے ہیں، حالانکہ آرام سے کام ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، تابعدار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے اندر. اب کیا ہوا؟ حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہے تھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فاصلہ جب تک طے کیا، اور رکوع کی حالت میں ہے. تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے آواز دی، پکار کے کہا خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. وہ سب رکوع میں مڑ گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے. یہ حال تھا صحابہ کی تابعداری اور فرما برداری کا. اور یہی تو ٹیسٹ تھا سب کا، اور یہ سارے کامیاب ہوئے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو پھر چن لیا اور ان کو انعمت علیہم کہا، انہی صفات کی وجہ سے. ہمیں کوئی حکم ملے، کوئی بتائے کہ یہ سنت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے پہلے تو ہمیں اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن، کوئی لاجک، کوئی اس کے پیچھے اس کا مقصد بتاؤ، پھر ہم کر لیں گے. تو پھر تو آپ مقصد کی خاطر کر رہے ہیں، آپ سنت کی پیروی میں تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آ گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں تم ہو. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں کہیں بھی ہو. فَوَلُّوا سب منہ کرو. وُجُوهَكُمْ شَطْرَ سب لوگ اپنے چہرے قبلے کی طرف رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ تبدیلی قبلہ کا حکم بالکل درست ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ کیوں فرمائے گئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بے وجہ کا اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اصل حکم کیا ہے. ولا ان اور البتہ اگر اتیتا لاؤ تم. ویسے تو عطا کا معنی آنا ہوتا تو لانا کیوں معنی کیا گیا؟ آگے بکلی آ رہا ہے نا، بے آ رہا ہے. لاؤ تم الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے، بکل آیتن ہر آیت، ہر نشانی. آیت کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک تو قرآن کا حکم، قرآن کی آیت، اور دوسرے کائنات کی نشانی یا معجزہ وغیرہ. یعنی کوئی معجزہ لے آؤ، کوئی نشانی لے آؤ. ما تبیو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی. آپ کا قبلہ کون سا؟ خانہ کعبہ یا مسجد حرام. وما انت اور نہیں تو بتابع پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی. وہ کون سا؟ بیت المقدس. وما بعضهم اور نہیں بعض ان میں سے. ہم کون ہے یہاں؟ یہود و نصارہ. بتابع پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلے کی، کیونکہ یہود نے ایک حصہ اور نصارہ نے دوسرا حصہ اپنے لیے مقرر کر رکھا تھا. فرمایا یہ تو خود بھی اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ پر کیا اعتراض ہے؟ ولا ان یہ ولا ان پتہ کس طرح؟ وا الگ ہے، لام الگ ہے، ان الگ ہے. یہ یوں ہے وا لا ان. اور البتہ اگر اتبعتا تم پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی. اہوا کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے. ہوا من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس العلم میں سے، یعنی وحی میں سے. انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی ان میں شمار ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی باتوں کے خوف سے ان کی پیروی کی. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ تم مخالفت اور پروپیگنڈے اور لوگوں کی باتوں سے مت پریشان ہو، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ ایک حق بات پر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں تو آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اثر ہوتا ہے یا نہیں پروپیگنڈے کا؟ کوئی روز آپ کے اوپر اعتراض شروع کر دے، یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کتنے دن آپ اس اعتراض کو لیں گے؟ ایک دن سوچیں گے شاید یہی ٹھیک ہو، اور پھر اگر ایک طرف جائیں وہ کچھ کہے، دوسری طرف جائیں وہ بھی وہی کہے، تیسری تو آپ کہتے ہیں اوہو صبح سے 3 لوگوں نے ایک ہی بات کی، اس کا مطلب میں غلط ہوں. تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ صحیح ہیں یا نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اس پروپیگنڈے کے اندر مت آؤ، اور ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتے، ان کو تسلی نہیں دے سکتے، ان کو آپ قائل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں. اگر ان کی ہدایت پہ حریص ہو کر تم انہیں ہر نشانی بھی دو تو یہ نہیں تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کے سامنے ہر نشانی بھی لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے یا نہیں کرنے والے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اس کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی طرف خود بھی نہیں منہ کرتے. یعنی پہلے یہ خود تو ایک جگہ متفق ہو، یہ خود بھی متفق نہیں تو دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. کیا تھی ان کی خواہشات؟ کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی پیروی کریں. من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا. کیا مراد ہے العلم سے؟ یعنی وحی الہی. انک اذا لمن الظالمین، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. کتنی سخت بات ہے کہ علم کے بعد اگر کوئی شخص کفار کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑ دے تو پھر اس کی پوچھ ہوگی. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو. یعرفونہ کا لفظ کس سے؟ این ریفے، عرفہ. عرف کس کو کہتے ہیں؟ معروف اسی سے نکلا. عرف کہتے ہیں نا جو کسی کی نشانی ہو، پہچان ہو، کسی چیز کی علامت پہ غور کر کے اس کو سمجھنا. یعرفونہ یعنی وہ کلو ہے ان کے پاس، نشانیوں سے سمجھ رہے ہیں. یعرفونہ کا مطلب کیا ہے؟ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ. یعرفونہ پہچانتے ہیں کس کو؟ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قبلے کو. یہ اتنا پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جس کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جڑواں بچے ہوتے ہیں جن کی شکلیں بہت آئیڈینٹیکل ہوتی، باہر کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، حتیٰ کہ بعض اوقات باپ بھی یعنی کہ شبہ کھا جاتا ہے، لیکن ماں بالکل پہچان جاتی. ہوا یہ کہ میرے 2 بھائی ہوئے اور بہت زیادہ ان کی شکل ملتی تھی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پہچان کے لیے ایک کے بازو میں یا گلے میں یا کہیں کوئی چیز ڈالیں تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو. تو میری والدہ کہنے لگی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھ سے آپ پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں پہچانتی ہوں کہ کون کیا ہے، ان میں سے کون کون ہے. تو یہ یعنی ماں اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں صرف ظاہر نہیں پہچانتی ہوتی، صرف شکل نہیں، آتے تک پہچانتی ہوتی، اندر تک پہچانتی ہوتی. تو اس لیے یہاں بیٹے یا اولاد سے تشبیہ دی گئی پہچاننے کی. اتنی زبردست مثال ہے یہ کہ جس طرح ایک ماں یا باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، جتنی گہرائی سے، جتنے اچھے طریقے سے، اس کی نفسیات، اس کی شکل، اس کی ہر چیز بالکل اتنی ہی اچھی طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں اور اس کے قبلے کو پہچانتے ہیں اور ان سب باتوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کے مانتے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو پہچانے اور پھر کہ نہیں یہ میرا تو بچہ نہیں، تو خود سوچے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے.
وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ گروہ میں سے ان کے علماء جو ہیں وہ حق کو بالکل اچھی طرح پہچانتے جانتے. چلو عوام تو پھر بھی نہ صحیح، لیکن جو خاص ہیں وہ تو جانتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ پیغمبر کو، اس حکم کو، قرآن کو، قبلے کو، سب چیزوں کو. کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے. تو الذین سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل کتاب کے علماء. آتیناہم الکتاب جن کے پاس کتاب ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ٹھیک ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو نصارہ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ان کے اندر جو انصاف پسند لوگ تھے وہ حق بات کو پہچان کر فوراً اس کا اتباع بھی کرتے تھے. یعنی ان کو اس بات کا انکار نہیں تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے اندر انصاف ہوگا، ایمان ہوگا، اس کے سامنے ہدایت آئے گی تو فوراً قبول کر لے گا. اور جس شخص کی اپنی نیت خراب ہوگی، جس کے اپنے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ان کے سامنے آپ دلائل کی بھرمار بھی کر دیں تو وہ نہیں ماننے والے. الحق من ربک حق تیرے رب کی طرف سے ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلا تکونن من الممترین تم تو ہرگز بھی شک میں نہ پڑنا. ان کی باتوں میں آ کر شک میں نہ پڑنا، کیونکہ جب پڑھے لکھے علماء ایک بات کی مخالفت شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان نیچرل ہے نا، پڑھتا نا شک میں. اچھا عوام تو بے وقوف ہیں، ان کی تو برین واشنگ ہو چکی ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اب پھر کیا حقیقت ہے؟ تو اس لیے تسلی دلائے گی کہ الحق من ربک فلا تکونن ہرگز ہرگز نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممترین کا روٹ ہے میم رہیے، میرا بھی اسی سے ہے. یعنی کسی مسلم حقیقت کو ظنی باتوں سے مشکوک کرنا، یعنی وہم و گمان سے حقیقت کو شک میں ڈالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائے گی. الحق من ربک حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. سورۃ الانعام آیت 114 میں آتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تو مراد یہ ہے کہ حق کے معاملے میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے.